جی ہم اس وقت موجود ہیں کانا 9 کے قریب فیصل ٹاؤن لاہور میں۔ یہاں پر ایک اسلم ارائی نامی شخص ہر روز شراب کے نشے میں دھند رہتا ہے اور اہل محلہ والوں کو بہت پریشان اور تنگ کرتا ہے۔ اس محلے میں ایک بہت شریف آدمی قاسم نامی ایک شخص رہتا ہے، جس کے گھر میں تقریباً کل رات 2 بجے کے قریب یہ داخل ہوا اور اس کی بیوی فرزانہ 30 سے 35 سالہ عمر ان کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی اور چیخ و پکار کرتی ہوئی انہوں نے اہل محلہ کو اکٹھا کیا اور اس کی عزت پامال کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، اس ظالم کرتا ہے۔ اب ہم آپ کی بات کرواتے ہیں اپنا فرزانہ کے اپنا شوہر قاسم علی سے بات کرواتے ہیں۔ جی اپنا قاسم بھائی السلام علیکم سر۔ جی بات سر میں کام تے میں نے بھیجا کام تے بجری کی گاڑی لایا یوناباد، میں رات بجری کی گاڑی لان چلا گیا، میں صبح 6 بھی آیا۔ اچھا تسی کام اپنا اسلم دے کول کردے؟ نہیں میرا کام پینٹنگ دا تے مینوں کہنا جانا گاڑی لایا، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے جی چلو 1500 مزدوری بن جائے گی۔ جی میں گاڑی بجری دی لان چلا گیا، پچھو رات نے 2 بھی وقوع کیتا۔ میں گھر آن کے دیکھا میری وائف جڑی بہت پریشان بیٹھی تھی، روئی جا رہی تھی کیا ہوا۔ اس نے بتایا بھی وسلم آیا ہمارے بتی پڑی پہ ہے، جاسی بہت کی ہے، تھپڑ مارے نے، مجھے پیسے دینے کی لالچ کی ہے، کپڑے پاڑے نے اس نے، فل جاسی اس نے۔ جی اب ہم بات کرتے ہیں فرزانہ بی بی سے، جن سے زیادتی کی کوشش کرتا رہا۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں۔ جی باجی آپ یہ بتائیں کہ اس دن اس رات اپنا 2 بجے کے قریب جو واقعہ ہوا ہے، اس میں گھر میں آپ کے پاس کون تھا؟ اکیلی تھی کہ گھر میں اور لوگ تھے؟ اور وہ کیسے اندر داخل ہوا اور وہ کیا کرتا تھا، کیا کرنے کی کوشش کی انہوں نے، یہ ہمیں آپ بتائیں ہمارے نام۔ جس دن وہ آیا اس دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں گھر تھی اور میرے میاں کو اس نے کام پہ بھیجا تھا کہ آپ کام پہ جاؤ۔ یہ کام پہ گئے ہیں اور پیچھے سے اس نے بعد میں اندر آیا، انٹر کس ٹائم ہوا مجھے اس چیز کا نہیں پتہ، میں سوئی ہوئی تھی۔ تو مجھے ایک دم کافی دیر بعد مجھے جوتی کی آواز آئی، میں سمجھی کہ میرے ہسبینڈ آئے ہیں واپس۔ تو میں جب ادھر کو اٹھ کے دیکھنے لگی تو دیکھا تو اسلم جو ہے وہ بیڈ کے پاس یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی، کبھی ہاتھ سے پکڑ کے کھینچے، کبھی مجھے پاؤں سے پکڑ کے کھینچے۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی میں نے خوب کوشش کی۔ ہاں اس نے مجھے مارا، اس نے دھمکی دی، اس نے کہا تمہارے میاں کام پہ گئے ہوئے ہیں، اگر تم بولو گی، آواز نکالو گی، کچھ کرو گی تو میں اس کو وہاں پہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ میرا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تمہیں اگر پیسے چاہیے تو تمہیں 10,000 چاہیے، تمہیں 5 چاہیے، موبائل چاہیے، مجھے بتاؤ میں تمہیں دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، میرا فون خراب تھا، میں نے کہا میرے میاں سے بات کروا دو بس۔ تو میں نے اس کے بہت منت ترلے کیے لیکن اس نے میری بات نہیں کروائی۔ تو میں اٹھ کے میں دروازے کی پچھلی سائڈ پہ ہو کے میں نے اپنے آپ کو بچایا۔ وہ مجھے مسلسل ہی۔ جی اب یہ بتائیں کہ یہ سارا واقعہ جو ہوا ہے، آپ اکیلی تھی، انہوں نے دستک دیا، آپ نے سمجھا کہ شاید میرے خامد آ گئے ہیں، آپ نے دروازہ کھولا، آپ کو دھکا دیا، اندر داخل ہو گیا۔ ہاں جی تو پولیس میں آپ نے رپورٹ درج کروائی یا 15 پہ کال کی؟ ہاں جی پولیس میں نے رپورٹ درج کروائی ہے۔ 15 پہ کال، میرے پاس موبائل نہیں تھا، میں 15 پہ کال نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ہسبینڈ آئے ہیں صبح 6-7 بجے آئے ہیں، انہوں نے آ کے بات کی ہے، سارا کچھ آگے سے وہ لڑنا شروع ہو گیا۔ ہم لوگ تھانے گئے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے میرے میاں پہ بھی فائر کیا، قاتلانہ حملہ کیا ہے ان پہ۔ تو اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ ان کے علاوہ کیا ہے میرا؟ یہ آدمی جو ہے پیسے کی بیس پہ بڑی دیر سے ہراساں کرتا رہا۔ میں نے اس کی بیوی سے بھی کتنی دفعہ بلا کے کہا، میں نے کہا اپنے میاں کو سمجھاؤ ایسے نہ کیا کرے، اس طرح گھروں میں لڑائی ہوگی۔ میرے میاں بھی بیمار ہیں، میرے میاں جتنا بھی کماتے میں اس میں بہت خوش ہوں، مجھے پیسے کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے پیسے کا۔ لیکن وہ بھی پتہ نہیں ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے اس چیز پہ غور نہیں کیا بالکل بھی۔ جی یہ اسلم نامی جی باجی کیا آپ کہہ رہی تھی کہ کیا کرتا وہ؟ اگر میں کہیں باہر جاؤں
اسے پتا چل جائے بیٹھ گیا, موٹر سائیکل گھمائے گا, پیچھے میرے لا کے آگے سے گھما کے واپس لے آئے. کبھی چھت پہ چلے جاؤ تو چھت پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, دیکھتا رہے گا, اشارے کرے گا, کہیں گلی میں ہو جاؤ. بس بہت ہی اس نے مجھے تنگ کر کے رکھا. میں نے اس کی بیوی کو بہت دفعہ کہا, میں نے کہا اپنے میاں کو سمجھاؤ. میں نے بلا کے بھی کہا, میں نے کہا مجھے کوئی پیسہ کا لالچ نہیں, کسی چیز کا نہیں. میں کہا میں اپنے میاں سے بہت خوش ہوں, میں جس حال میں بھی ہوں نا میں بہت خوش ہوں, مجھے کسی چیز کی کپڑے جوتی کسی چیز کی ضرورت نہیں. اسے سمجھاؤ کہ تم بھی اس کی بیوی ہو, اسے منع کرو. میں نے کہا میں گھر تک بات جائے گی, میں اپنے شوہر کو بھی بتاؤں گی تو لڑائی جھگڑا بہت ہوگا. ہم اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگ تھانے کچہریوں میں جا سکیں یا اس طرح کر سکیں. لیکن اس کی بیوی نے میری ایک بات پہ غور نہیں کیا, میری کوئی بات نہیں اس نے سنی.